اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مستحق کے عبادت سمجھا جائے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے شرک کی۔ علامہ تفتازانی نے بیان کیا ہے شرح عقائد کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اثبات الالوہیت بمعنی الوجوب الوجود۔ شرک کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود سمجھا جائے۔ واجب الوجود کا معنی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو، نہ اس پر کبھی عدم آیا ہو اور نہ اس پر کبھی فنا آئے، کبھی موت آئے، کبھی موت آئے۔ یہ شان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ شان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہم اہل سنت الحمدللہ حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کا مطلب کیا ہے کہ حضور پہلے نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے۔ مناتے ہیں کہ نہیں؟ تو میلاد کا عقیدہ تو شرک کی بے کنی کرتا ہے، کیوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، لیکن حضور کا میلاد ہوا ہے، آقا کے والدین بھی تھے، تو حضور کا میلاد منانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حضور کو خدا کی مخلوق سمجھتے ہیں، خدا نہیں سمجھتے۔ پھر یہ بھی عقیدہ ہے حضور کا وصال ہوا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو آج آقا کی قبر انور پہ کیوں جاتے؟ حضور کی قبر انور پہ کیوں جاتے؟ پتہ چلا ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کا بھی وصال ہوا ہے، پر یہ بھی عقیدہ ہے کہ وصال ہونے کے بعد پھر رب نے اپنے مصطفیٰ کو زندہ فرما دیا ہے۔ موت آئی ہے، موت برحق ہے۔ یہ شان کہ کبھی موت نہ آئے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بتائیے شرک لازم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تیسری صورت کیا ہے؟ بڑی اہم پیچیدہ صورت۔ تیسری صورت بڑی اہم اور پیچیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسی اللہ کی صفات ہیں، جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی مخلوق کی صفات مانی جائیں۔ توجہ کرنی ہے، جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی مخلوق کی صفات مانی جائیں تو یہ شرک بنتا ہے۔ میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں، بات بڑی نکھر کر واضح ہو جائے گی شرک کے مفہوم میں۔ جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی مخلوق کی مانی جائیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت زندہ ہے۔ قرآن میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی وہ زندہ ہے، اور ہم بھی زندہ ہیں۔ زندہ ہیں یا نہیں؟ شرک لازم نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں بھی حی فرمایا ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ فرمایا ہم نے پانی کے ساتھ ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے۔ اب بھائی اللہ کو بھی زندہ مانتے ہو، مخلوق کو بھی زندہ مانتے ہو، تو یہ تو تمہارے قاعدے میں شرک بننا چاہیے، تمہارے قاعدے میں شرک بننا چاہیے، پر شرک نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زندہ ہونے اور مخلوق کے زندہ ہونے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے زندہ کرنے سے زندہ نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں زندہ ہے، وہ اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کی زندگی کو سلب کر سکے، لیکن ہم جو زندہ ہیں وہ اس کی عطا اور اس کے اذن کے ساتھ زندہ ہیں۔ وہ جب چاہے ہماری زندگی کو واپس لے لے۔ تو یہ فرق آ گیا، تو اس فرق کی بنا پر اللہ کی ذات پہ بھی حی کا اطلاق ہے، ہماری ذات پہ بھی حی کا اطلاق ہے، لیکن شرک نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے بندوں کی ویسی صفت تسلیم نہیں کی جیسی خدا کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ ذاتی ہے، استقلالی ہے، وہ اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر اللہ کی شان کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا انہ هو السمیع البصیر۔ جنریٹر ہے نہیں؟ پتا کرواؤ ذرا۔
تو سالے تھا ہی بیٹھے. انہو هو السمیع البصیر، اللہ فرماتا ہے کہ وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. اور اللہ نے انسان کے متعلق بھی فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے. اپنی ذات کے متعلق فرمایا کہ وہ سمیع و بصیر ہے. ہمیں کیا فرمایا کہ ہم بھی سمیع و بصیر ہیں. اب دیکھیے لفظ ایک جیسے ہیں لیکن صفتوں میں فرق ہے، شانوں میں فرق ہے. کیا کہ اللہ سنتا ہے اپنی ذات سے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اور ہم سنتے ہیں اللہ کی عطا سے، ہم سنتے ہیں اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے، اس کے اذن کے ساتھ، اس کے اذن. وہ جب چاہے ہماری سماعت کو واپس لے لے، ہماری بصارت کو واپس لے لے. لیکن ہے کوئی ایسا جو اللہ کی سماعت اور بصارت کو واپس لے سکے؟ نہیں لے سکتا. تو فرق آ گیا. تو اس فرق کی بنا پر یہ عقیدہ توحید رہا، یہ شرک نہ بنا، یہ شرک نہ بنا. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. لیکن قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ابری الاکمہ والابرس، میں شفا دیتا ہوں مادر ذات نابیناؤں کو اور برس کے مریضوں کو. شفا دینے والا اللہ ہے. اور قرآن کہتا ہے، اللہ کا نبی فرما رہا ہے میں شفا دیتا ہوں. شرک لازم نہیں آئے گا. کیوں لازم نہیں آئے گا؟ کہ اللہ شفا دیتا ہے اپنی ذات سے، وہ شفا دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام شفا دیتے ہیں تو اللہ کے اذن سے شفا دیتے ہیں. یہی عقیدہ توحید بن گیا. مردہ زندہ کون کرتا ہے؟ یخرج الحی من المیت، وہ مردوں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، مردے زندہ کرنے والا وہ ہے. لیکن قرآن کہتا ہے احیی الموتى باذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں. یہ اپنی شان بیان کر رہی ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. لیکن فرق کیا ہے؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. تو پتہ چلا کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کی ذات کے بغیر زندہ کرتے ہیں تو شرک ہے، اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے اذن سے کرتے ہیں تو یہی توحید بن جائے گی، یہی توحید بن جائے گی، یہی ایمان بن جائے گا. تو میرے بھائیوں، ہم برملا کہتے ہیں تاجدار کائنات کو اللہ نے جتنا علم عطا کیا، حضور کو جتنی قدرت عطا فرمائی، حضور کو جتنے اختیار عطا کیے، میرے آقا جو 2,40,000 میل کی دوری پر چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، میرے آقا جو درختوں کو جڑوں پہ چلا رہے ہیں، میرے آقا جو کھجور کے خوشوں سے کلمہ پڑھا رہے ہیں، میرے آقا جو کونین میں نعمتیں تقسیم کر رہے ہیں. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی ذات سے نہیں کرتے بلکہ رب اپنے مصطفیٰ کو عطا کرتا ہے، حضور آگے تقسیم فرماتے ہیں. بھائی اگر وہ فرق وہاں پر رکھو تو توحید ہے، تو یہاں پر یہ فرق رکھنے سے شرک کیسے بن جائے گا؟ پتہ چلا کہ یہ عقیدہ توحید ہے. یہ صرف عقیدہ توحید کی آڑ میں نبیوں ولیوں کو بے اختیار ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ رب کی شان یہ ہے کہ وہ تنہا تو ہے لیکن وہ اپنے پیاروں کو شان عطا بھی فرماتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میرے آقا کھجور کے تنے کو زندہ فرما رہے ہیں. کھجور کے تنے سے ٹیک لگاتے ہیں تو اس سے رونے کی آواز آتی ہے. کھجور کے خوشوں کو آقا زندہ فرما رہے ہیں. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، سنن الترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضور کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں چل رہا تھا، مکہ کی گلیوں میں، تو کہتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ. فرماتے ہیں خدا کی قسم جب آقا کے ساتھ ہم مکہ کی گلیوں میں خرام ناز کرتے تو حضور جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے اور آقا جس درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ گویا ہو جاتا اور عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو
عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، میرے مصطفیٰ نے درختوں کو زندہ فرمایا ہے، لیکن کیا اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ توحید ہے، اور میرے آقا نے 1400 سال پہلے قسم اٹھا کے فرمایا۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور قیامت تک پوری امت کو دیکھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ۔ فرمایا اللہ کی قسم، قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونا ہے میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ خبریں قیامت تک کی کس نے دی ہیں کہ دجال آئے گا، کانا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر اتریں گے، یہ خبریں کس نے عطا کی ہیں؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کی شہادت کی خبر دی، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر دی، مولا علی شیر خدا کی شہادت کی خبر دی۔ یہ سارے واقعات حضور بیان کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ حضور کے سامنے اللہ نے قیامت تک کے واقعات رکھ دیے، اور میرے آقا وہ سب کچھ دیکھ کر قسم اٹھا کے اعلان کر رہے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ واللہ، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، قسم اٹھا کے فرمایا واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ فرمایا خدا کی قسم، اب مجھے اپنی امت کے بارے میں قیامت تک یہ خوف نہیں کہ میری امت کبھی شرک کرے گی۔ اللہ نے میری امت کو شرک سے محفوظ کر دیا ہے۔ ہاں میری امت دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی، لیکن شرک سے رب نے میری امت کو محفوظ فرما دیا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت تو قسم اٹھا کے کہیں کہ میری امت شرک سے محفوظ ہے، اور تو کہے نہیں یہ سارے پاکستانی مشرک ہو چکے ہیں، مباح الدم ہو چکے ہیں۔ یہ طالبان کا بیان پچھلے دنوں آیا ہے، مباح الدم ہو چکے ہیں، ان کا مال غنیمت بن چکا ہے، تو ہم تیری مانے یا اپنے مصطفیٰ جان رحمت کی بات کو مانے؟ حضور قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، مجھے اپنے بعد یہ خوف نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی۔ تو شرک کا مفہوم نہ سمجھنے کی بنا پر مغالطے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔